رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرة خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنه على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. صلوات دیجیے. احسان اور شکر پروردگار عالم کا کہ وہ مستقل ہمیں زندگی کی اس نعمت کے ساتھ یہ نعمت عزائے سید الشہداء برپا کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب کر رہا ہے، اور ہمیں مستقل دعوت حق اور دعوت شرف اور دعوت حصول فیض اس فرش عزا پر آنے کے سلسلے میں ہمیں موصول ہو رہی ہے. ان شبوں میں ہم آپ کی خدمت میں چند عرائض کو لے کر حاضر ہوئے تھے، اور آج اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج ہم اس تمام گفتگو کے ماحصل کو پیش کریں اور اس سلسلے کو ہم بخوبی سمجھنے کی طرف ایک قدم آگے بڑھیں. ایک دفعہ درود شریف پڑھیے. محمد ہماری گفتگو جو شروع ہوئی تھی وہ عوامل و اسباب قیام سید الشہداء کے عنوان پر ہم گفتگو کر رہے تھے، اور اسی سلسلے کی یہ آخری گفتگو آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے. ہم نے اس میں یہ بررسی کی، یہ کوشش کی، یہ سمجھنے کی کہ قرآنی آیات میں، کلام خداوند تبارک و تعالیٰ میں، کلام معصومین میں جو ارشادات ہو رہے ہیں، بار بار انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے، جن باتوں کو بار بار دہرایا جا رہا ہے اور ہمیں دعوت غور و فکر دی جا رہی ہے، آیا اس میں کوئی سبق موجود ہے؟ آیا اس میں کوئی عبرت ہے؟ آیا انسان کے لیے اس میں کوئی سدھرنے کی، بچنے کی کوئی راہ ہے؟ کس خطرے کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے؟ آیا وہ ایک زمانے سے متعلق ہے یا نہیں، تمام زمانوں سے متعلق ہے؟ ہم نے اپنی پچھلی گفتگو میں ان تمام چیزوں کی طرف ایک سرسری سی نگاہ ڈالنے کی کوشش کی، اور جو سن 61 ہجری میں سید الشہداء نے بیان فرمایا، ہم نے احساس کیا اور سمجھ پائے کہ وہ چیزیں، وہ عوامل ہر زمانے سے تعلق رکھتے ہیں.
یعنی جو چیزیں اس وقت مولا نے بیان فرمائی کہ جس کے نتیجے میں مولا قیام کی طرف انہوں نے ایک قدم کو بڑھایا، وہ تمام زمانوں میں کم و بیش موجود رہی ہیں اور آج بھی ہیں۔ در حقیقت ان خطرات سے بچنے کے لیے ہی یہ ائمہ کے اقدامات ہیں، کبھی کربلا میں قیام کی صورت میں، کبھی بعد کے ائمہ کی تعلیمات، دعاؤں، صحیفہ سجادیہ، دیگر صورتوں میں ہمارے سامنے بار بار ائمہ اس کو تکرار کر رہے ہیں۔ اپنی مبارک حیات طیبہ میں ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ ہر زمانے میں باطل اپنی کوششوں میں مصروف ہے اور وہ مستقل اس کوشش میں ہے کہ حق کو بجھا دے۔ وَيُتِمَّ نُورَهُ، وہ اپنی پھونکوں سے چاہتے ہیں کہ حق کو خاموش کر دیں، لیکن خدا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، حق کا بھی ایک پروگرام چل رہا ہے آہستہ آہستہ، لیکن ہم اگر ان تمام عوامل کی طرف سے بے خبر ہو جائیں گے، یکسر لاپرواہ ہو جائیں گے، تو پھر کربلا جیسا حادثہ رونما ہوتا ہے کہ فرزند رسول کو جانا پڑتا ہے ایک کربلا کی طرف اور وہاں پر اپنے پورے خاندان کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجیے محمد وعلیہ۔ آج اس سلسلے کی جو ہم نے آخری گفتگو کو انتخاب کیا ہے، اس میں مولا نے جس مشکل کی طرف، معاشرے میں جس مشکل کی طرف متوجہ کیا ہے ہمیں بار بار، وہ معنویت و دینداری کی کمی ہے، خدا کی کمی ہے۔ معاشرے میں سے یکسر خدا کو نکال دینا ہے اپنے معاملات میں سے۔ جب ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، جب ہم معنویت کو بھول جاتے ہیں اور صرف مادی ہی ایک رخ کے اس میں حصار میں رہ جاتے ہیں، تو پھر اس قسم کی مشکلات درپیش ہوتی ہیں جو حضرت ابی عبداللہ کے دور میں ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں۔ اس طرف خود قرآن بھی ہماری توجہ کو مبذول کرا رہا ہے۔ وَلَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کیوں متوجہ نہیں ہوتے؟ یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی مخفی دشمن ہے، نظر نہیں آ رہی اس کی کارستانیاں، نہیں، لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ قرآن کہہ رہا ہے۔ اسی طرف رسول خدا کی ایک حدیث مبارک ہے، ایک دفعہ درود شریف بھیجی محمد والا۔ ہم نے پچھلے گفتگوؤں میں بھی جو رسول گرامی اسلام کی احادیث آپ کی خدمت میں عرض کی، اس میں بار بار ہم نے یہ عرض کیا کہ رسول اپنی زندگی کے بعد خوف زدہ ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا خود رسول فرما رہے انی اخاف، میں اپنے بعد، میں اس دنیا سے جانے کے بعد اپنی امت میں ان چیزوں کی وجہ سے پریشان ہوں۔ بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا گریہ فرما رہے ہیں، یعنی کس قدر اہم بات ہے۔ ایک شخص اپنے بعد، یعنی ایک انسان جا رہا ہوتا ہے اپنی اولاد کی طرف سے پریشان ہوتا ہے، ایسا نہ ہو میری اولاد بعد میں یوں ہو جائے، میری اولاد کے ساتھ یہ مشکل پیش آ جائے۔ خود یہ پوری امت رسول خدا کی اولاد کی مانند ہے، اور رسول خدا نے اپنی پوری ذمہ داری کو پہنچا دیا ہے۔ اس 23 سال میں کامل دین کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی دین کو اعلان، یعنی یوم غدیر کے دن دین کامل ہو گیا ہے۔ اکملت لکم دینکم کا اعلان ہو گیا۔ اس سے پہلے 1,24,000 انبیاء گزر گئے، کہیں کاملیت کا اعلان نہیں ہوا تھا، نعمتوں کے تمام ہونے کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آج تمام چیزیں پہنچ گئی ہیں، لیکن ابھی بھی رسول خدا پریشان ہے، نگران ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ باطل اپنی کام کرتا رہے گا، تمہیں خبردار اور ہوشیار رہنا ہوگا۔ میں اس لیے پریشان ہوں، میں اس لیے نگران ہوں، اس لیے گریہ کر رہا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں رسول گرامی اسلام؟ انی اخاف علیکم استخاف بالدین، میں پریشان ہوں، خوف زدہ ہوں، ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگیوں میں دین ہلکا ہو جائے، یعنی تمہاری زندگیوں میں دین کی کوئی اہمیت ہی نہ رہے، کم رنگ ہو جائے، کونے میں چلا جائے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے ایک کونے میں جاتے ہیں، ایک لباس پہنتے ہیں، دیندار ہو جاتے ہیں، وہ لباس اتارتے ہیں، واپس اپنی دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یعنی دین ایک تھوڑی سی دیر کے لبادہ اوڑھنے کا نام ہے، اس کے بعد باقی ہماری زندگی میں دین کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس چیز سے میں خوفزدہ ہوں، ایسا نہ ہو۔ یہ مشکل کو خود سید الشہداء بھی بیان فرما رہے ہیں۔ فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً،
والحیات مع الظالمین الا برما، میں ایسی حیات کو جو ننگ و آر ہے اس پر موت کو ترجیح دیتا ہوں، اور ظالموں کے ساتھ ایک ایسے معاشرے میں رہنے کو ناپسند کرتا ہوں کہ جس میں یہ تمام چیزیں، یہ فسادات عام ہو جائیں۔ یعنی مومن کے لیے بس صرف اس حالت میں فقط موت کی خواہش باقی رہ جاتی ہے، موت ایک باقی رہ جاتی ہے۔ خود سید الشہداء ارشاد فرما رہے، خود کیا مشکل ہو جاتی ہے، آخر کیا ہے، کیسے ہم بے دین ہو جاتے ہیں، کیا پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے دو بعد ہیں، ہر انسان دو چیزیں لے کر آیا ہے، دو چیزوں سے وہ خلق ہوا ہے۔ یہ تو بہت کامن سی بات ہے، ہم سنتے رہتے ہیں۔ ایک بعد معنوی، ایک بعد مادی، ایک میری روح ہے، ایک میرا یہ جسم ہے۔ جو میرا جسم ہے یہ مادہ ہے، جو میری روح ہے یہ معنویت ہے، یہ اس جسم سے الگ ہے، یہ مادے سے الگ ہے، ماورائے مادہ ہے۔ بس میرے دو رخ ہیں، دو اینگل ہیں، دو ایلیمنٹ سے مل کر میں بنا ہوں، تو دونوں کی ضروریات بھی ہوں گی۔ آیا میں دونوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہوں اپنی زندگی میں یا نہیں؟ یا میں فقط ایک ہی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتا ہوں، ایک ہی طرف زیادہ وزن ڈال دیا ہے؟ بالفرض جب بچہ دوران نشو نما ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بالفرض اس کی خالی ناک کو ہی بہت زیادہ نشو نما دی جائے، باقی جسم چھوٹا رہ جائے، ناک ہی ناک خالی بڑھ جائے۔ یا ہم نے کبھی، اگر وہ آپ نے شاید دیکھا ہو انٹیریئر سین کے اندر کچھ اس طرح سے وہ بچے جو ہوتے تھے کہ جن کے سر کے اوپر ایک خود ایک ٹوپی پہنا دی جاتی تھی، تو ان کا باقی جسم تو پوری طرح سے نشو نما پا جاتا تھا، لیکن ان کا سر بہت چھوٹا سا رہ جاتا تھا، یعنی اس کو وہ پوری طرح سے نشو نما نہیں مل پائی ہے، بس سر اتنا سا رہ گیا۔ تو اگر میں اپنی روحانی اس اینگل کو، اس فیکٹر کو، اس کو ضروریات وقتاً فوقتاً پوری نہیں کرتا، تو وہ آخر میں بالکل مردہ حالت میں ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ مردہ نہیں بھی ہوتی تو کمزور ہو جاتی ہے، جسم بہت طاقتور ہو جاتا ہے۔ میں جسمانی لحاظ سے بہت طاقتور رہتا ہوں پوری زندگی آخر تک، لیکن روحی اعتبار سے بالکل پشمردہ ہوتا ہوں، کوئی حال نہیں ہوتا میرا۔ ذرا سا ایک جھونکا آتا ہے بد اعتقادی کا، کسی مشکل کا، تو میری روح ہمیشہ وہاں پر کمزوری کا شکار ہوتی ہے، یعنی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، بہت سخت ہے۔ اس طرف ائمہ نے بدستور توجہ دلائی ہے۔ جس طرح سے ہم ضروریات مادی کو پورا کرتے ہیں، ضروریات معنوی کو پورا کرنے کے بھی انہوں نے تمام طریقے بتائے ہیں، اس طرف متوجہ کیا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، ایک شخص ہے، وہ اپنی فیملی کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے خانوادے کی طرف سے، اپنی بیوی بچوں کی طرف سے تمام ضروریات کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، صبح سے شام تک لگا رہتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ وہ بھی بہت اچھی بات ہے، یہ عادی بات ہے، لازمی ہے، اس کو ہونا چاہیے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ لیکن آیا کیا یہ اپنی اسی فیملی کے لیے، دین کے لیے بھی اتنا ہی حساس ہے؟ بالفرض میں ایک مثال دیتا ہوں، کسی شخص کا بچہ بیمار پڑ جاتا ہے، یہ رات کے اندھیرے میں بھی 3 بجے 4 بجے بھی لے کر اس کو فوراً بھاگتا ہے ہاسپٹل کی طرف، ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ یہ شفا حاصل ہو۔ اگر خدا نخواستہ کہیں مالی مشکل بھی پیش آتی ہے، کوئی کمی رہتی ہے، تو یہ کوشش کرتا ہے کچھ بھی فروخت کر دے، لیکن اس کے علاج میں کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ کیا یہی شخص اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اتنا ہی پریشان ہوتا ہے جیسے اس کا بچہ مر گیا ہو یا اس کا بچہ بیمار ہو؟ اسی لیول کی اس کی پریشانی دیکھنے میں آتی ہے؟ آیا اپنی اولاد، اپنے خانوادے کی طرف سے بے دینی اور دین سے دور ہونے کے لیے یہ اتنا ہی حساس و فکر مند نظر آتا ہے، یا ان کی دینی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اتنی تگ و دو کرتا ہے جتنا دنیاوی اور مادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے؟ ایسا کم دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ مشکل بعد میں بہت جوان ہو جاتی ہے، یہ مشکل، اور دینی مشکل کی شکل میں سامنے شکل اپنی نمودار کرتی ہے۔ یعنی ہماری نسل، آگے جوان نسل
عقیدتی بنیاد پر، دینی بنیاد پر، گو کہ وہ ایک شیعہ اہل بیت کے ماننے والے گھر سے تعلق ضرور رکھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمام تعلیمات بھی ان میں پائی جاتی ہوں جو ضروری ہے کہ وہ خود حاصل کر سکتے تھے، اس سے وہ کبھی کمزور رہ جاتے ہیں۔ ہم تھوڑے سے اس طرف سے ذرا جس کو کہتے ہیں لاپرواہ ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں خاندان اہل بیت میں ایک زید تھا، اسی خاندان میں آپ کے اولاد میں خاندان اہل بیت میں ایک زید تھا، اور ایک اسی اوقات میں اسی زمان میں ایک زید بنو امیہ میں بھی تھا۔ آپ روایات میں دیکھیں گے مولا اس اپنے اہل بیت میں جو زید ہے اس کو زید النار کہتے ہیں، اور وہ جو بنو امیہ سے تعلق رکھتا ہے زید، اس کو زید الخیر کہتے ہیں۔ بڑی عجیب بات نہیں؟ بنو امیہ سے جو تعلق رکھتا ہے زید، اس کو زید الخیر کہتے ہیں، اور یہ جو اہل بیت کے گھر کا بچہ ہے اس کو زید النار کہتے ہیں۔ یہ تو اہل بیت کے گھر میں پیدا ہوا ہے، امام معصوم کے دور میں زندگی کر رہا ہے، اس کو تو سب کچھ حاصل ہونا چاہیے۔ نہیں، یہ ان تعلیمات سے دور ہے۔ معصوم امام کے وجود مقدس کے ہونے کے باوجود بھی یہ ان تعلیمات سے دور ہے، تو معصوم امام کی زبان سے یہ زید النار کہلا رہا ہے، اور وہ جو بنو امیہ کے خاندان میں ہے اس کا عمل و کردار ایسا ہے کہ مولا اس کو فرما رہے ہیں کہ یہ زید الخیر ہے۔ ایک مولا کا چاہنے والا ہے، مدینے میں ایک روایت تھی، ایک رسم تھی کہ جب معصوم مدینے میں موجود ہوتے تھے، وجود رکھتے تھے، تشریف رکھتے تھے، تو جو بھی مولا کے چاہنے والے مدینے سے جب کہیں باہر جاتے تھے اپنے سفر تجارت پر یا کہیں بھی، تو اپنے گھر سے ودا ہونے کے بعد آخری رخصت امام کے پاس سے لیتے تھے، اور اس کے بعد مدینے سے باہر نکل جاتے تھے، اور جب واپس پلٹتے تھے تو پہلا جو گھر ہوتا تھا جس میں جا کر حاضری دیتے تھے وہ پہلے امام کے پاس حاضری دیتے تھے، اس کے بعد اپنے گھر میں جاتے تھے۔ ایک شخص ہے مولا کا صحابی، یہ جب اپنے گھر سے رخصت ہو گیا تو مولا کے پاس آیا۔ ابھی یہ صحن میں تھا کہ امام کھڑے ہو کر صحن میں تشریف لائے اور اس کا استقبال کیا۔ امام کھڑے ہوئے، صحن میں تشریف لائے اور اس کا استقبال کیا، اور اس کو ساتھ لے کر گئے اور اپنے پاس بٹھایا۔ بڑا عجیب طریقے سے استقبال کیا مولا، کہا آج تم نے وہ عمل کیا ہے جو ہم سے مخصوص ہے۔ کیا عمل کیا ہے؟ اس شخص کا ایک چچا زاد بھائی تھا، اہل بیت کا سخت دشمن تھا، وہ کہیں سفر پر گیا ہوا تھا کافی عرصے سے، اس کا خانوادہ مدینے میں تھا، بیوی بچے اہل و عیال سب اس کے مدینے میں تھے، یہ اس کا چچا زاد بھائی تھا۔ یہ جب خود سفر پر جانے لگا تو آخر میں اس کے گھر گیا، ضروریات زندگی کا سامان اس کو بہم پہنچایا، ان کی خیریت دریافت کی، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے، کوئی اور تمام چیزیں ساری ان کی معلومات کری، یہ جانتے ہوئے کہ یہ میرے مولا کا دشمن ہے، لیکن اس کے گھر کی تمام معلومات خبرگیری کر کے ان کو تمام ضروریات زندگی دے کر اس کے بعد مولا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مولا نے کہا کہ یہ جو عمل تو نے انجام دیا ہے یہ ہم سے مخصوص ہے، ہمارے دروازے پر ہمارا قاتل بھی آ جاتا ہے نا تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، تو نے آج جو ہمارے دشمن کی خبرگیری کری ہے یہ ہمارا کردار ہے، تو یہ جو استقبال ہے تیرا، یہ تیرے اس عمل کے لیے ہم نے تجھے عزت و تکریم دی ہے۔ اب دیکھ رہے معنویت عمل میں نظر آنی چاہیے، دین عمل میں نظر آنا چاہیے، دین تعلیمات سے نکل کر ہماری زندگیوں میں اس کا عکس جھلکنا چاہیے۔ سخت ہے، مشکل ہے، یعنی یہ جو دو بود میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، میں مادی طرف سے تو بہت زیادہ متوجہ رہتا ہوں، معنوی طرف سے مشکل کا شکار رہتا ہوں۔ یہ معنوی طرف سے مشکل ایک سخت مشکل میں آخر میں وقوع پذیر ہوتی ہے، اور یہ دور جو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں تمام طرف تبلیغات سخت ہیں۔ ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ جی تمام ہم جو چینل چلاتے ہیں یا جو بھی ہم ٹیون کرتے ہیں اس کے اوپر ہم عزاداری دیکھ رہے ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن یقین کیجئے اس سے کہیں زیادہ سیٹلائٹ چینلز کے اوپر آپ کے مکتب کے خلاف تبلیغات ہو رہی ہیں، کہیں زیادہ سخت ترین 24 گھنٹے وہ چینل آن ایئر ہیں، کہیں زیادہ تبلیغات ہو رہی ہیں۔ شاید ابھی ہم اس میں اثر میں نہیں آئے ہیں، کیونکہ خدا کا شکر ہے کہ ابھی ہم نے یہاں پر اپنے معاملات کو بہتر طور پر انجام دے رکھا ہے، لیکن باہر ابھی کویت کے اندر کچھ عرصے پہلے کچھ کتابیں شائع کی گئیں اور وہاں پر تقسیم کی گئیں، اہل بیت کی طرف لوگ رجوع کر رہے تھے، وہ کتابیں ان میں تقسیم کی گئیں واپس ان کو پلٹانے کے لیے۔ باہر بہت تیزی سے اسلام اور بالخصوص مکتب تشیع بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، خاص کر مغرب میں، خاص کر یورپ میں، لیکن بدقسمتی سے بہت سارے تشیع کے نام پر چینل تشیع کے ہی برخلاف کام کر رہے ہیں، اور ہم بعض اوقات اپنی سادہ لوہی کے اندر اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ باطل کبھی بھی یہ کہہ کر نہیں آتا کہ میں باطل ہوں، آپ مجھے قبول کر لیں۔ باطل ہمیشہ حق کے نام پر آتا ہے، ہمیشہ عزاداری کے نام پر ہی انٹر ہوگا، ہمیشہ ماتمداری کے نام پر ہی انٹر ہوگا آپ کے درمیان، ہمیشہ ولایت کے نام پر ہی انٹر ہوگا آپ کے درمیان، اور پھر اندر آ کر اپنے تمام آپ کے درمیان جو ہے نا وہ فسادات کو عام کرے گا۔ سو اگر ہم معنوی لحاظ سے مضبوط نہیں ہوں گے، معنوی فقط یہ نہیں کہ دعائیں، اہل بیت کی تمام سیرت، تمام روش، آپ دیکھیں امام صادق کی سیرت میں مناظروں کے اندر کہیں آپ کی سیرت میں، آپ کے مناظروں میں کہیں مد مقابل کی توہین نہیں ہے، کہیں ہمارے اہل بیت نے اپنی سیرت و روش و کردار میں مد مقابل کی یا دوسرے فرقے والوں کی، بزرگوں کی توہین کرنا نہیں سکھایا ہے، کہیں بد کلامی نہیں ہے، ہمیشہ بہترین انداز میں، مدلل انداز میں گفتگو کی ہے۔ جبھی تو اہل بیت کے سامنے سب بالکل زیر تھے، ہمارے بزرگان نے جبھی تو مد مقابل کے بزرگان کی توہین کو حرام قرار دیا ہے۔ ہم کیسے کسی بھی مخالف کو اس کے بزرگان کی توہین کر کے اس کو اپنی طرف جذب کر سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کے بزرگوں کی توہین کریں اور پھر اس کو کہیں کہ ہمارا مکتب حق ہے اور آ جاؤ ادھر، ممکن نہیں ہے۔ ہمیں اہل بیت کی سیرت اور روش کو اپنانا پڑے گا، اپنے کردار میں، تبلیغات میں، اپنی تمام چیزوں میں اس کو سامنے رکھنا پڑے گا، جو کہ واضح ہے۔ اہل بیت کی سیرت اور روش سب سے مضبوط ترین اور سب سے آشکار ترین روش ہے، اپنی زندگی میں بھی رکھنے کے لیے اور تبلیغات کے لیے بھی۔ ایک دفعہ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ہم اپنی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک حدیث مبارک کا سہارا لیتے ہیں اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، آپ راوی ہیں۔ رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ 4 گروہ اگر یہ صحیح طرح سے اپنا وظیفہ انجام دے دیں تو معاشرے میں دین مضبوط ہو جائے گا، معاشرے میں دین کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی۔ اگر یہ 4 گروہ معاشرے میں صحیح ہو جائیں تو دین معاشرے میں مضبوط مستحکم ہو جائے گا۔ یہ 4 گروہ کیا ہیں؟ قوام الدین والدنیا باربع، یہ 4 گروہ دین و دنیا کی مضبوطی کا استحکام کا باعث ہیں رسول گرامی اسلام کی زبان مقدس کے مطابق۔ آپ فرماتے ہیں عالم مستعمل لعلمہ، وہ عالم جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، جاہل لا یستنکف عن جہل، جاہل وہ جو خود اس کو معلوم ہے کہ وہ جاہل ہے لیکن عالم نہیں بنتا، عالم کی طرف رجوع کرتا ہے اپنے جہل کو ختم کرنے کے لیے، یعنی اس کو کوئی سوال درپیش ہوتا ہے تو وہ عالم کی طرف جاتا ہے، خود سے اپنی علمیت ظاہر نہیں کرتا۔ جواد لا یبخل بمعروف، اور وہ سرمایہ دار جو اپنے سرمایے کو دین کی خاطر خرچ کرتا ہے۔ فقیر لا یبیع آخرتہ بدنیا، اور وہ فقیر جو اپنی فقیری کے سبب اپنی دنیا کو بیچ نہیں دیتا۔ یہ 4 گروہ
رسول گرامی اسلام نے بیان فرمائی. ہم ان کی مختصر سی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا گروہ وہ عالم جو اپنے علم سے لوگوں کو مستفید کرتا ہے، وہ عالم. یعنی آپ دیکھیں خود سید الشہداء کے دور میں ساکت نہیں رہتا. عالم کا مطلب کیا ہے؟ وہ پہچان جاتا ہے غلط اور صحیح کو، حق و باطل کو، برے کو اور اچھے کو. عالم کا مطلب یہی ہے، علم رکھتا ہے. جاہل یعنی وہ نہیں پہچانتا. آپ سید الشہداء کے دور میں دیکھیے، جو سب سے زیادہ فتوے دیے گئے سید الشہداء کے خلاف خود علماء نے دیے، علماء سو نے دیے. یزید نے انہی فتووں کے بیس پر تو یہ اس کو جہاد کو جو لشکر تیار کر کے کربلا میں بھیجا تھا، ان کو یہی تو برین واش کیا تھا کہ یہ تمام فقہا نے، قاضی شرح نے، یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے یہ فتوے دیے ہوئے ہیں. کیونکہ لوگ جو کربلا میں آئے تھے وہ ایک ایک پتھر کس نیت سے مار رہے تھے؟ قربتاً الی اللہ کی نیت سے مار رہے تھے. فرزند رسول کا خون بہا رہے تھے جنت حاصل کرنے کے عوض. تو یہ کس نے انہیں بتایا تھا؟ علماء سوئی نے تو انہیں اس طرف کیا تھا کہ ہاں جاؤ اس شخص کو قتل کرو، اس نے حاکم کے خلاف خروج کیا ہے. پس عالم جو ہے وہ ساکت نہ رہے، باطل کے خلاف بولے. آپ دیکھیں عبداللہ ابن عمر مکے میں موجود ہے، کیا امام حسین کو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے؟ اچھی طرح بخوبی واقف ہے کون ہے، لیکن خاموش رہتا ہے، ساکت رہتا ہے. اور چند ہزار افراد اس کے پیچھے خاموشی اختیار کرتے ہیں، غیر جانبداروں کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ فقط اپنے سکوت کا حساب نہیں دے گا، ان چند ہزار افراد کے سکوت کا بھی حساب دے گا، ان کی خاموشی کا بھی حساب دے گا. اسی طریقے سے کوفے کے اندر آپ دیکھیں سلیمان ابن سرد خزائی، یہ اس وقت میں کہ جب حضرت مسلم نے وہاں جہاد کا اعلان کر دیا ابن زیاد کے خلاف، سفیر حسین ہے، پوری طرح سے امام حسین کی نیابت کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جنگ کرو. یہ ایک فتویٰ دیتے ہیں کہ نہیں جی ابھی جنگ کرنا میں مکروہ سمجھتا ہوں، ایک طرف ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اور ایک چند ہزار افراد کو اپنے ساتھ جو ہے نا وہ ایک طرف کر کے بیٹھ جاتا ہے. یہ افراد فقط اپنے عمل کا حساب تھوڑی دیں گے، یہ پورے ایک گروہ کا بھی حساب دیں گے اپنے ساتھ ساتھ. عالم تھے لیکن صورتحال کو نہ خود سمجھ پائے نہ لوگوں کے لیے واضح کر پائے. یعنی یہ وہ عالم ہے. دوسرا گروہ جاہل، جو عالم کی طرف رجوع کرے. یعنی ابھی میں خود دین کے اندر بھی کامل عالم نہیں ہوں، بہت ساری چیزوں کے لیے مجھے احتیاج ہے کہ میں اپنے سے زیادہ علم رکھنے والے کی طرف رجوع کروں. خیر بہت سارے مضامین میں ابھی میں ریاضی میں جاہل ہوں. بھئی جس علم کے اندر میں متعلق نہیں ہوں اس میں جاہل ہوں. زیادہ سے زیادہ میں ایک ہی علم کے اندر کچھ تھوڑا بہت علم رکھتا ہوں گا، باقی سارے علوم میں تو میں جاہل ہوں. تو بس باقی سارے علوم میں مجھے ضروری ہے کہ میں عالم کی طرف رجوع کروں. ابھی میں مریض ہو جاؤں، اپنے لیے خود ہی دوا تشخیص کروں، خود ہی اپنے لیے علاج کا طریقہ کار وضع کروں، کیا میں صحت یاب ہو جاؤں گا؟ میں اپنا گھر بنانا چاہوں، خود ہی نقشہ بناؤں، خود ہی تمام مٹیریل لے کر آؤں، خود ہی کیسا رخ ہوگا، کچھ فلاں ہوگا، یہ ہوگا، کیا بہت اچھے طریقے سے گھر بنانے کے امکانات ہیں؟ یعنی ضروری ہے کہ جو اس کا متعلق ماہر ہے اس سے رجوع کیا جائے. بس لازم ہے کہ جاہل عالم کی طرف رجوع کرے. لازم ہے کہ انسان اپنے سے زیادہ علم رکھنے والے یا اس شعبے کے ماہر کی طرف جائے. یہ دوسرا گروہ. تیسرا گروہ وہ سرمایہ دار جو دین کے لیے خرچ کرتا ہے، جو دین پر خرچ کرتا ہے. ابھی ایران کی ایک مثال دیتا ہوں. قم کے نزدیک ایک شہر ہے عراق، وہاں ایک بہت بڑی زمین تھی. ابھی حال ہی میں کچھ اس کے بارے میں وہ بتا رہے تھے. ایک کافی بڑی زمین تھی، رقبہ تو مجھے بہرحال یاد نہیں. یعنی اس کے اوپر 200 سے زیادہ افراد کام کرتے تھے. کئی قسم کے اس کے اندر باغات تھے، میوے کے اور گندم اور نہ جانے کیا کیا اس کے اندر باغات تھے. یعنی جس کی سالانہ آمدنی تقریباً 15 کروڑ سے زیادہ آتی ہو، اتنا بڑا وہ ایک باغ، ایک مزرعہ تھا، ایک کاشتکاری کی جگہ تھی. اس کے مالک نے اس پورے باغ کو وقف کر دیا نجف میں ہونے والی تمام ایکٹیویٹیز کے لیے. یعنی وہاں پر علمی سرگرمیوں کے لیے، طلاب کے لیے، مدرسوں کے قیام کے لیے، دیگر تمام وہاں پر جو بھی فرہنگی کام ہونے ہیں اس کے لیے پورا اس باغ کو اس کے مالک نے وقف کر دیا. اب دیکھیں
اس نے دین کے لیے کتنا بڑا کام کر دیا مستقل بنیادوں پر. ایک اور مثال دی، ایک صاحب تھے، ان کی ایک جگہ زیر تعمیر تھی تہران کے اندر، یعنی ایک عام سا آدمی ہے، جگہ زیر تعمیر تھی، کچھ عرصہ لگنا تھا اس جگہ کو تعمیر ہونے میں، ایک بلڈنگ بننی تھی، تقریباً 1.5 سال کا عرصہ اس میں لگنا تھا. مختلف شہر کے مختلف علاقوں سے مزدور وہاں آتے تھے، صبح سے شام تک کام کرتے تھے، شام میں واپس جاتے تھے. جگہ ذرا دور تھی، مزدوروں کے آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی. اس نے دیکھا کہ مزدور ذرا پریشان ہوتے ہیں آنے جانے میں، رات کو دیر سے جاتے ہیں، صبح بہت جلدی آتے ہیں، خرچہ بھی ہوتا ہے. اس نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، یہیں پہ ہی رہائش کریں، آپ کے جانے آنے کا کرایہ بھی بچے گا، ہفتے کے ہفتے چلے جایا کریں، میری طرف سے اجازت ہے. محرم نزدیک آئے، مزدوروں نے کہا کہ اگر آپ صاحب زمین ہیں ہمیں اجازت ہے کہ ہم یہاں عزاداری کر سکیں. اس نے کہا آپ لوگ اجازت ہے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. خیر 4-5 دن کے بعد 4-5 محرم کو اس نے کہا کچھ خبر گیری کروں، دیکھوں کیا عزاداری کر رہے ہیں. وہاں پہنچے، دیکھا کافی جہاں پہ وہ مجلس کا کوئی اہتمام کیا ہوا تھا کافی صاف ستھرا کیا ہوا ہے، ایک کرسی بھی لگائی ہوئی ہے. بڑا حیران ہوا، انہوں نے کسی خطیب کو بھی ارینج کر لیا، بیٹھ گیا جا کر. دیکھا آغا تقی تہرانی وہاں پر، تقی تہرانی جعفری وہاں پر ایک مشہور عالم ہے تہران کے، جو تہران یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں، وہ تشریف لائے. یہ بڑا حیران ہوا کہ مزدوروں نے اتنے بڑے عالم کو ارینج کر لیا، بڑی بات ہے. وہ آئے، انہوں نے خطاب کیا. خطاب کرنے کے بعد جب وہ اترے تو مصافحہ ہوا، کچھ دیر بیٹھا. اس نے کہا میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں واپسی پہ. راستے میں گفتگو ہوئی، کہنے لگا کہ انہوں نے مزدوروں نے آپ کو کیسے ارینج کر لیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں صبح یونیورسٹی جا رہا تھا تو یہ مزدور راستے میں کہیں کھڑے ہوئے تھے، تو مجھے جب لباس میں دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم نے عزاداری کا ایسا پروگرام ارینج کیا ہے اور ہم خود ہی ہیں، نہ کوئی ہمارے پیچھے ہے نہ کوئی ہے، ہم مزدور ہی ہیں. اگر آپ آئیں گے اور چند وہاں پہ کچھ دیر وہاں خطاب کر دیں گے تو ہمارے لیے باعث عزت ہوگا، مجلس ہے عزاداری. تو وہ آغا تقی جعفری کہتے ہیں کہ بس یہی وہ مجلس ہے جو خدا کے لیے ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں کوئی نام و نمود نہیں ہے وہاں پہ، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مزدور ہیں چند، 30-40 مزدور ہیں، بس یہیں پہ ایک چھوٹی سی ایک مجلس. اس طرح بزرگ علماء بنتے ہیں یہاں سے. تو یہ سرمایہ دار ہیں جو دین کو مضبوط کرتے ہیں. ضروری ہے کہ اس عزاداری میں، ان سبیلوں میں، نظر نیاز میں مدد کی جائے. پتہ نہیں کب کہاں سے کس انسان کی کس مشکل کی گرہ کھل جائے. آج کل کے زمانے میں بہت ساری گرہیں ہیں، معلوم نہیں کہاں کون سی گرہ لگی ہوئی ہے، کہاں سے کون سی مشکل ہے، کہاں سے کون سی مشکل حل ہونی ہے. یہ وہ جگہیں ہیں کہ جہاں سے انسان کی مشکلات حل ہوں گی. بس جہاں جب جس کو موقع ملے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا ہے انسان کو. یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ انسان کو اس قابل سمجھا جائے کہ تمہارا مال اس قابل ہے کہ ہم اس کو اپنے کام میں لے رہے ہیں، ورنہ ان کو ہمارے مال کی کوئی اتنی احتیاج نہیں ہے مولا کو. بس یہ بڑا موقع ہوتا ہے، انسان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے فوراً. بس یہ تیسرا گروہ سرمایہ دار. چوتھا گروہ وہ فقیر جو اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اپنی آخرت کو نہیں بیچ دیتا، یعنی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو دین کے عوض ہاتھ نہیں پھیلا دیتا، یعنی اپنے دین کو فروخت نہیں کر دیتا. یہ وہ چوتھا گروہ. قوام الدین والدنیا باربعہ. یہ 4 گروہ اگر مضبوط ہو جائیں، صحیح طریقے سے اپنے فریضے کو انجام دیں معاشرے میں، تو دین اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا. دین میں معنویت، یعنی معاشرے میں معنویت مستحکم ہو جائے گی، دینداری مضبوط ہو جائے گی. یہ 4 گروہوں کے فعال ہونے سے. ایک دفعہ درود بھیجیے محمد و آل محمد. بس عزیزان، یہ جو تمام کوشش جاری ہے اس عزاداری کی شکل میں، اس تبلیغات کی شکل میں، اور سید الشہداء کے دیے گئے اس فرش عزا کی شکل میں، ایک ایسا راستہ، ایک ایسا بہانہ کہ جس سے انسانوں کی راہ ہدایت کی کھلی ہوئی ہے. جب رسول خدا تشریف لے گئے معراج پر، تو جب آسمان پر پہنچے تو یعنی عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا دیکھا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ.
یعنی یہ وہ جملے ہیں جو ہمیں باقاعدہ اپنے امام بارگاہوں میں لگانے چاہیے. یہ وہ جملے ہیں جو فقط یہیں کے کوئی شعار نہیں ہیں. یہ جملے خود برکت رکھتے ہیں، انسان کی روح پر اثر کرتے ہیں. یہ جملے راہ ہدایت کھلی ہوئی ہے، ہدایت کا چراغ ہمیشہ روشنی دے رہا ہے. سفینہ نجات ہے. تمام ائمہ نے کہا ہم سفینہ نجات ہیں، تمام ائمہ نے کہا، لیکن سب سے بڑی کشتی نجات کی اور سب سے سری ترین کشتی نجات کی ہمارے جد حضرت ابا عبداللہ ہیں. بس ہمیں یہ موقع نصیب ہوا ہے کہ ہم اس کشتی نجات میں آ کر بیٹھنے کی ہمیں توفیق ہو رہی ہے. اگر میں ساحل پر کھڑا رہوں، میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں اور ہم مسائل کو اس سے رکھ دیتے. میں ساحل پر کھڑا ہوا ہوں، میرے سامنے ایک بہت خوبصورت کشتی اور بہت بڑی کشتی موجود ہے، اور اس میں 14 بادبان بڑے خوبصورت لگے ہوئے ہیں. بہت خوبصورت اور بہت بڑی کشتی ہے، 14 بادبان اس میں لگے ہوئے ہیں. میں یکایک دیکھتا ہوں سمندر میں ایک شدید قسم کا طوفان ہے. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ میری نجات کس چیز میں ہے؟ آیا میں ساحل پر کھڑا رہوں اور کشتی کی تعریف کرتا رہوں؟ بھائی کیا خوبصورت کشتی ہے، کیا خوبصورت بادبان ہے، اس بادبان کو دیکھو، اس بادبان کو دیکھو، کیا خوبصورت کشتی بنی ہوئی. آیا میں تعریف کی منافی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن فقط تعریف کرنے سے آیا میں اس طوفان سے بچ جاؤں گا؟ نہیں، مجھے بھاگ کر کشتی میں سوار ہونا پڑے گا، جبھی میں اس طوفان سے محفوظ رہوں گا. تعریف کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ اس کشتی کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس کو اس قابل سمجھیں کہ یہ کشتی مجھے نجات دے سکتی ہے. اب مجھے فوراً اس خطرے سے بچنے کے لیے اس کشتی میں جانا چاہیے. لیکن میں کھڑا رہوں اور تعریفیں کرتا رہوں، میں غرق ہو جاؤں گا. اس تعریفیں کرنے کے باوجود بھی مجھے اس کشتی میں داخل ہونا پڑے گا اور نجات حاصل کرنی پڑے گی. یہ فرش ازا واقعاً ہماری روح کو بیدار کرتے ہیں. یہ ہماری روح پر اس معنویت کے، اس حضرت ابا عبداللہ کے نور کے چھینٹے ہیں جو ہماری روح کو بیدار کرتے ہیں اور اپنی طرف بلاتے ہیں بار بار. یہ فرش ازائے سید الشہداء وہ حلمن کی صداؤں کا حصہ ہے، یہ حلمن کی صداؤں کا حصہ ہے. بس اب کے دور کے اندر حسین کے لیے لبیک کہنے کی ضرورت ہے. اس وقت کا جو حسین ہے اس کے لیے آمادہ ہونے کی ضرورت ہے. عاشورہ فقط وہاں تمام نہیں ہوئی ہے. عاشورہ جب تک حضرت حجت کا ظہور نہیں ہوگا عاشورہ برقرار ہے، عاشورہ کا پیغام برقرار ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گنبد حضرت ابا عبداللہ کے اوپر جو سرخ رنگ کا پرچم ہے وہ سرخ رنگ کا ہی کیوں رہتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ حلمن کی صدا باقی ہے، برقرار ہے، اور حلمن کی صدا پر لبیک کہنے والوں کا سلسلہ جاری ہے. اس لیے اپنی روح میں معنویت حضرت ابا عبداللہ کو بیدار کرنے کی، اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے اس فرش ازا پر آ کر بالخصوص. یہاں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ممکن نہیں کہ یہاں دعا مانگی جائے اور مستجاب نہ ہو. یہ حضرت ابا عبداللہ کا در ہے. یہ فرش ازا حضرت ابا عبداللہ کے نام پر بچھایا گیا ہے. یہاں پر وقت کا امام تشریف لاتا ہے، یہاں پر وہ ماں تشریف لاتی ہے جو اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے. آپ اشک بہانے کے لیے آتے ہیں، آپ اشک بہانے کی میں آپ کے سامنے ایک روایت عرض کرتا ہوں. حدیث قدسی ہے، پروردگار عالم حضرت موسیٰ کو مخاطب کر کے کہتا ہے جو بھی میرے حسین کے لیے روتا ہے یا رلاتا ہے یا رونے جیسی صورت بناتا ہے میں جہنم کی آگ کو اس کے بدن پر حرام کرتا ہوں. یہ حدیث قدسی ہے. اب دیکھیں، یعنی اشک ابا عبداللہ بہت معنی رکھتے ہیں، بہت عظیم ہے. اگر واقعا معرفت کے ساتھ ایک اشک کو
جہنم کی آگ پر ڈال دیا جائے وہ سرد ہو جائے گی. خود اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کون سے اشک، یعنی 2 اشکوں کی تاکید کی گئی ہے، 2 طرح کے رونے کی، 2 طرح کی گریے کی تاریخ میں تاکید کی گئی ہے. خود انبیاء نے یہ گریہ کیا ہے، خود رسول اللہ نے یہ گریہ کیا ہے، خود امیر المومنین نے جناب زہرا نے یہ گریہ کیا ہے، ائمہ نے یہ گریہ کیا ہے. بعد میں ایک گریہ خوف خدا میں گریہ ہے. اچھا، دونوں گریے کی تاثیر اور نتیجہ ایک ہی ہے. خود رسول اللہ خوف خدا میں گریہ کیا کرتے تھے، ریش مبارک تر ہو جاتی تھی. ائمہ کو آپ دیکھیں خوف خدا میں گریہ کیا کرتے تھے. آپ امیر المومنین کو دیکھیں خوف خدا میں اتنا گریہ کرتے تھے کہ غش کھا جاتے تھے. دوسرا گریہ من مصیبت الحسین، من خشیت اللہ من مصیبت الحسین. پروردگار فرماتا ہے جو بھی میرے خوف میں گریہ کرتا ہے میں اس کے قلب کو نورانی کر دیتا ہوں، اس کو اپنے سے نزدیک کر لیتا ہوں. یہی روایت حضرت ابا عبداللہ کی گریہ کے لیے ہے. جو بھی حسین کے غم میں گریہ کرتا ہے خدا اس کے قلب کو نورانی کر دیتا ہے، وہ خدا سے نزدیک ہو جاتا ہے گریہ کی حالت میں. یہ بڑا عظیم گریہ ہے. شجاع ترین افراد نے یہ گریہ کیا ہے. یہ گریہ کمزوری کی علامت نہیں ہے، گریہ شجاع ترین افراد نے تاریخ میں کیا ہے. خود حضرت امیر المومنین سے زیادہ کوئی شجاع ہے کائنات میں؟ مصیبت ابا عبداللہ پر گریہ کیا ہے حضرت امیر علیہ السلام نے. ہم آج جمع ہوئے ہیں کچھ اشک بہانے کے لیے. حسین کی بیٹی پر، ایک 4 سالہ بیٹی پر کچھ اشک بہانے کے لیے جمع ہوئے. میں جناب سکینہ صلوات اللہ علیہا کے اوپر ان کے غم میں کچھ جملوں کو ادا کرنے سے پہلے ایک دوسری طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. آپ ایک حدیث رسول ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یا رسول اللہ، آپ کا حرف حق ہے، حق ہے آپ کا حرف. آپ حسین سے ہیں اور حسین آپ سے ہے. آپ کی بیٹی اور حسین کی بیٹی میں بڑی مماثلت ہے. جو مصیبتیں آپ کی بیٹی پر گزری ہیں کم و بیش وہی مصیبتیں حسین کی بیٹی پر بھی گزری ہیں. یہ تماچوں کا سلسلہ بڑا پرانا ہے. یہ تماچوں کا سلسلہ مدینے سے شروع ہوا تھا. امام مجتبیٰ سے کسی نے پوچھا، مولا آپ اس کوچے سے نہیں جاتے، آپ اس گلی سے نہیں گزرتے، کترا کر دوسری گلی سے جاتے ہیں، راستہ تبدیل کر لیتے ہیں. مولا نے کہا میں جب بھی اس کوچے میں آتا ہوں مجھے ایک وقت یاد آتا ہے، ایک منظر یاد آتا ہے. میں اپنی ماں کا دامن پکڑے ہوئے تھا، ایک شخص نے راستہ روکا، سوال کیا یہ تحریر جو تیرے باپ کی تیرے ہاتھ میں مجھے دے دے. میری ماں نے انکار کیا. ایک تماچا اتنا زور کا لگا کہ گوشوارہ ٹوٹ کے زمین پر جا گرا. ساری عمر سیدہ اپنے اس رخ کو چہرے کے امیر المومنین سے چھپاتی رہی. یعنی ایک تماچوں کا سلسلہ مدینے سے شروع ہوا ہے. ایک تماچے عاشور کے بعد ایک 4 سال کی بچی کو لگے، گوشوارے چھینے گئے. حمید ابن مسلم کہتا ہے خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے. میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، گھبرا کر ادھر ادھر بھاگتی ہے. میں نے چاہا اس کے دامن کی آگ کو بجھا دوں. میں اس کی طرف بڑھا ہی تھا، کہنے لگی اے شیخ ہم خاندان عصمت سے ہیں، میرے نزدیک نہ آ. یعنی روایات میں ہے سکینہ عاشور کے بعد صرف 2 دفعہ ہی سو پائی ہے. ایک دفعہ شام غریبہ میں نشیب میں گئی اپنے باپ کو آواز دیتی ہوئی. ایک کٹے ہوئے گلو سے آواز آئی، یا بنیا الیہ الیہ. اس بے سر کے لاشے پر جا کر اس کے پاس، کیونکہ کہیں جسم پر اتنی جگہ نہیں تھی، تیر اتنے زیادہ تھے کہ سکینہ کو کہیں اپنا سر رکھنے کی جگہ نہیں ملی. پیروں میں اپنا سر رکھا اور خواب وہاں پر سو گئی. جناب زینب نے جا کر وہاں سے بیدار کیا سکینہ. اس کے بعد دوبارہ سکینہ کو سونا نصیب نہیں ہوا. راستے میں کوفہ و شام کے اتنے تازیانے لگے کہ دوبارہ سکینہ نہیں سو پائی. یا پھر سکینہ کو زندان شام میں سونا نصیب ہوا.
غل مچا زندان شام میں، یزید تک خبر گئی۔ یزید نے کہا کیوں غل مچا ہے؟ ایک بچی ہے جو اپنے باپ کو یاد کر رہی ہے، کہا سر کو بھجوا دو زندان میں۔ بس یہ سر کا زندان میں آنا تھا کہ سکینہ کو اطمینان حاصل ہوا، کٹے ہوئے سر پر اپنے لبوں کو رکھا۔ نہ جانے حسین نے کیا کہا، نہ جانے حسین نے اس وقت اپنی بیٹی سے کیا کہا کہ پھر سکینہ اطمینان سے سو گئی۔ سید سجاد نے جب شانوں کو ہلایا تو سکینہ جا چکی تھی اپنے باپ کے ساتھ۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سکینہ کی سختیوں کے صدقے میں، اسیری اہل حرم کے صدقے میں، کوفہ و شام کے بازاروں میں اہل حرم کی اسیری اور ان کی حرمت کے صدقے میں، پروردگار ہمارے کچھ اسیر ہیں، کچھ مافوق یعنی کچھ اسیر ہیں جو ایک عرصے سے اپنے خانوادے سے دور ہیں۔ پروردگار ان کی رہائی سے ان کے خانوادے کے دل کو ٹھنڈک نصیب فرما۔ پروردگار اس مملکت خداداد پاکستان کو سلامتی عطا فرما، ہمارے جوانوں کی مشکلات کو حل فرما۔ پروردگار مکتب تشیع کو روز افزوں ترقی عطا فرما۔ ہمارے مکتب میں جو مشکلات ہیں، جو اتحاد کی مشکل ہے، انتشار کی مشکل ہے، اس کو رفع فرما۔ ہمارے درمیان اتحاد و اخوت و بھائی چارہ پیدا فرما۔ پروردگار اس فرش عزا کی برکت سے ہمارے مرحومین کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ پروردگار اپنی آخری حجت آقا و مولا و سید و سردار امام زمان علیہ السلام کی وجود مقدس و نازنین کی حفاظت فرما۔ مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں، سپاہیوں میں، نوکروں میں، غلاموں میں قرار دے۔